قرآن مجید کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، شاید آپ نے یہ طریقہ، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، شاید آپ نے یہ طریقہ نہ سنا ہو، انشاءاللہ نہیں سنا ہو، امید ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے جو میں نے مجلس کے درمیان میں عرض کیا، تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کی بات پر اعتماد کیجئے، یہ ہوگا تو اگلا کام ہوگا۔ اللہ نے 4 مرتبہ سورہ قمر میں قسم کھا کر کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم قسم کھا رہے ہیں کہ ہم نے نصیحت لینے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہ آیت اگر قیامت کے دن پڑھی جائے کیا جواب دیں گے؟ یہ حل من مدکر جس کو سمجھنا ہو وہ حل من ناصر سے سمجھ سکتا ہے۔ تو امام کا استغاثہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی دفاع کرنے والا جو رسول اللہ کے حرم کا دفاع کرے؟ یہ وہ لفظ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت لینے والا؟ کون پکار رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ نے نہیں کہا کہ صرف مولوی جو تمہیں بتائیں قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ بس آنکھیں بند کر کے وہ مان لینا۔ جب تک عام لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا کہ اللہ کی بات ہمیں بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے بیان کروں، جو یہی بات کرتی ہیں۔ دیکھیں فرمایا ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بیان ہے۔ کہیں کہا کہ ھذا بیان للعلماء فقط، یہ صرف مولانا حضرات کے لیے بیان نہیں۔ ہمارے ائمہ جب کوئی مخالف آتا تھا ان سے بحث کرتا تھا، دلیل کے طور پر اس کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات پڑھتے تھے، یعنی وہ ائمہ کی بات نہیں مان رہا، اس لیے تو بات کر رہا ہے نا مخالفت۔ توجہ سے سنیں، غور کیجیے۔ امام معصوم کے پاس بندہ آیا، امام کو نہیں مانتا، حجت بحث کرتا ہے، تو امام اس کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت پیش کر۔ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھ آئے گی۔ اگر اس کو سمجھ ہی نہ آنی ہو آیت تو اس کے سامنے پڑھیں گے کیوں؟ کامن سینس کی بات ہے، لیکن وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کامن سینس از نیور کامن، جو کامن سینس ہوتی ہے وہ گھٹ ہی مطلب ملتی ہے، کامن نہیں ہوتی۔ دین کے بارے میں بعض سمپل سادہ ترین باتوں کو اتنا اصطلاحات میں لپیٹا ہے کہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے کہ توبہ توبہ توبہ، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اس وہم سے نکالیے خود کو اور اپنی آئندہ نسل کو۔ آج جو امت اسلام کی حالت ہے، اگر اس سے بہتر حالت آئندہ دیکھنا چاہتے ہیں، بنیاد اب رکھیے۔ اللہ راضی نہیں ہے اس قوم سے جس قوم کے درمیان کائنات کی قیمتی ترین کتاب رول رہی ہو اور اسے پڑھتے نہ ہو۔ اللہ راضی نہیں ہے۔ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے رسول اللہ، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ امت نے اہل بیت کا بھی احترام نہ کیا اور جو ان کو مقام دینا چاہیے تھا زندگیوں میں، اور قرآن کو بھی وہ مقام نہیں دیا جو زندگیوں میں دینا چاہیے۔ بار بار ہم کہا کرتے اللہ پر اعتماد کر کے آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ٹیبلٹ بنی ہوئی گولی اگر وہ کھا لیں گے تو سارا پتہ چل جائے گا۔ یہ بات توجہ سے سنیں۔
کہ میں جب بھی قرآن پڑھنے کہتا ہوں مجھے فوراً کہتے ہیں کون سی تفسیر پڑھیں. میں کہتا ہوں پہلے کوئی تفسیر نہ پڑھیں. پہلے آپ کہیں یا اللہ میں کچھ عرصہ تیرے ساتھ اکیلا گزارنا چاہتا ہوں, تو ہو اور تیرا کلام ہو اور میں ہوں, بیچ میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو, اللہ اور بندہ ڈائریکٹ. خدا کا کلام پڑھیے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیڑا ترجمہ پڑھیے. میں کہتا ہوں کوئی ترجمہ پڑھ, ٹھیک ہے, جہاں پہ کوئی شک وک لگے وہاں پر 2-3 ترجمے. اور اب تو آپ کے موبائل فونز میں ٹیبلٹس میں آرام سے اتنی زیادہ اپلیکیشنز اویلیبل ہیں کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, تراجم کو کمپیئر کر سکتے ہیں. آپ کہیں یار مولانا صاحب تے لمبے رولے تے پا رہے ہیں. جو یہ بڑا تھوڑا سا رول ہے. اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ صبح سے شام تک کتنا اپنے آپ کو رولوں میں ڈالتے ہیں. پیسہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ تو اس کا 10واں حصہ, اس کا 20واں حصہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو ذرا پابند کر لیجیے. اتنا پڑھیں قرآن کو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, آپ کے بہت سارے جو پہلے سوال پیدا ہوں گے خود قرآن میں سے آپ کو جواب مل جائے, بشرطے کہ آپ اللہ کی بات پر اعتماد کر لیں. یہ نہ کہیں آج تک نہیں سنیا. میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے قرآن کے درسوں میں. 60 سال کا بندہ مجھے کہہ رہا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے 60 سال میں نہیں سنی. میں نے کہا یہ آیت ہے, جا کے پڑھ لیں. میرے پہ کوئی غصہ ہو رہا ہے؟ ان پہ غصہ ہو جنہوں نے آپ کو دین بتایا اور آپ کو قرآن نہیں بتایا, جنہوں نے آپ کو کہا آپ بڑے مومن ہیں فلاں سب کچھ بتایا ہوا ہے, اور آپ 60 سال کی عمر میں قرآن کی آیت سن کے کہتے ہیں میں پہلی دفعہ سنتا پیا. آپ کا قصور ہے, میرا کہاں سے قصور ہے؟ اگر کسی کو بڑی عمر میں بھی جا کے یہ لگتا ہے کہ میں پہلی بار ہی سنا قرآن کی آیت ہو, وہ جا کے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر سجدے میں گر کے اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ قیامت کے دن میں تیرے رسول کی شکایت کی زد میں نہ آ جاؤں. میں نے یہ حالت کی, میں نے قرآن کے ساتھ اتنا کم تعلق رکھا. اپنی آسانی کے اپنی روٹین کو دیکھ کر 10-15 منٹ 20 منٹ روز کے رکھ لیجئے, ٹرانسلیشن پڑھیے قرآن کا. ایمپٹی دماغ کو ایمپٹی کر, ٹھیک ہے. اور جب اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ پورا قرآن کا متن ایک کتاب ہے, بہت بڑی بات نہیں ہے, اور اس کتاب میں بہت ساری باتیں بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں, بار بار اللہ نے ریپیٹ کی. اس کے متن سے جب آپ آشنا ہو جائیں پھر یہ نہ کہیں کہ مثلا فلان نے یہ کہا ہے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتا. یہ شیطانی پھندا ہے, قرآن سے دور کرنے کا انسانوں کو شیطانی پھندا ہے. جب آپ قرآن مجید کے مزاج سے آشنا ہو جائیں گے, یعنی آپ اپنے اللہ کے مزاج سے آشنا ہو جائیں. میں مثال دیا کرتا ہوں, آپ اپنے, یہ آج آخری دن ہے, آپ سب سے میں درخواست کروں گا چند منٹ اوپر بھی ہو جائے, یہ لاسٹ بات ہے میری لیکن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تو میری معذرت کو قبول کیجیے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ تصور کریں آپ کا جو قریبی ترین دوست ہے, قریبی ترین دوست جس کے ساتھ آپ کا بہت ٹائم گزرا ہے, آپ کو اس کے مزاج کا زیادہ پتہ ہوگا یا اس کے مزاج کا جس سے کبھی کبھی ملتے ہیں سلام دعا ہوتی ہے؟ کس کا پتہ ہوگا جی؟ جس کے ساتھ ٹائم گزرا ہے. میاں بیوی کی مثال لے لیں, ایک دوسرے کے مزاج کا ملتا ہو یا نہ ملتا ہو آپس میں پتہ دونوں کو ہوتا ہے, جن کا کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے آپس میں. مثلا کوئی میاں سے کہے کہ جو ہے نا ہمارے فلان پروگرام میں آپ آئے, کہے گا یار میرا تو بہت دل ہے لیکن میری بیوی نے نہیں مانی.
بیوی سے بات نہیں ہوئی لیکن مزاج کا پتہ ہے، ادھر نہیں جانے دینا. ان دوستوں کے گروپ میں بیوی نے قیامت کھڑی کر دینی گھر میں، اس نے نہیں جانے دینا. ہر بندہ اپنے اپنے طور پر اپنی سچویشن کو ذہن میں تازہ کرے جس کے مزاج سے آپ آشنا ہوتے. اب میں آپ کو ذرا آگے لے جانے کے لیے تاکہ بات واضح کر سکوں. آپ کا ایک دوست ہے، مثال کے طور پر آپ شوقین ہیں باہر سے کھانا کھانے کے، آپ کا دل ہوتا ہے روز ہی باہر جا کے کھانا کھاواں، اور آپ کا ایک دوست ایسا ہے کہ جو بیزار ہے باہر کے کھانوں سے. 10 سال آپ کے اس کے ساتھ گزرے، 5 سال اس کے ساتھ گزرے، اور آپ جب بھی اس کو کہتے تھے کہ آج یار باہر سے کھا لے، کہتے تھے تم نے کھانا کھا لو، میں نے باہر سے کھانا نہیں کھانا. اب اس دوست سے آپ کی جدائی ہوئی، وہ کہیں اور، اس کو نوکری مل گئی، آپ کہیں اور تھے، تھوڑا عرصہ جدا رہے آپ. کوئی بندہ اس دوست سے مل کر آپ کے پاس آیا، توجہ فرمائیں، اور اس نے آپ سے کہا کہ نا اس آپ کے دوست نے پیغام دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے اگلے ویکینڈ پر، اور ہم نے فلان ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھانا ہے، آپ نے ہمیں وہاں پہ کھانا کھلانا. آپ کیا کہیں گے خبر دینے والے کو؟ جس کو میں جانتا ہوں نا وہ یہ بات نہیں کر سکتا. کہیں گے کہ نہیں؟ یا آپ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، یا اس میرے دوست نے آپ کو مذاق کیا آپ کے ساتھ مجھے چھیڑنے کے لیے. ورنہ جس کے مزاج کو میں جانتا ہوں کئی سالوں سے، اس کو تو کوئی کھینچ کے بھی لے جائے وہ تب بھی باہر کا کھانا نہیں کھائے گا. اس مرحلے پر آپ کب پہنچے؟ جب آپ نے کافی سارا ٹائم اس کے ساتھ گزارا، بار بار آپ نے دیکھا کہ یہ چیز اس کے مزاج کو پسند نہیں ہے. تو میرے عزیز مومنین، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے جس کو یہ توفیق مل جائے کہ کچھ عرصہ اچھی طرح قرآن کے ساتھ گزار لیں تو آپ اللہ کے مزاج سے اس طرح آشنا ہو جائیں گے کہ اس کے بعد اگر میرے جیسا کوئی بھی یا بیٹھ کر بھی کوئی ایسی بات کرے گا کہ جو اس مزاج کے خلاف ہوگی جو آپ نے اللہ کا مزاج قرآن میں دیکھا ہے، تو جتنا بڑا مولانا ہو، جتنا بڑا امامہ ہو یا امامہ نہ ہو، شاعر ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ میرے اللہ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو ائمہ نے ہم کو تعلیم دینی چاہیے. فرمایا ہم سے منسوب باتوں کو قرآن سے پرکھنا، فرمایا جس نے ہماری باتوں کو قرآن سے نہ لیا فتنوں سے نہیں بچے گا. یہ وہ بات تھی، یہ وہ بات تھی جو شب عاشور امام حسین گویا ہمارے لیے میسج چھوڑنا چاہتے تھے کہ حسین کو قرآن سے عشق ہے، حسینیوں کو قرآن سے عشق ہونا چاہیے تاکہ مزاج ایسے بن جائیں کہ کوئی بندہ بھی بات کرے تو اس کے اندر سے وہ جو اینٹی وائرس ہوتا ہے نا، الرٹ، آپ کو پتا ہے نا کمپیوٹر کی اسکرین پر الرٹ آ جاتا ہے. اگر آپ کوئی وہ USB وغیرہ لگائیں اور ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہو اور کوئی وائرس ہو تو الرٹ، وائرس والا الرٹ دیکھیں یہ وائرس ہے، تو یہ قرآن آپ کو الرٹ دے دے گا کہ یہ بات جو ہے یہ مشکوک ہے. یہ اللہ کے مزاج سے، مزاج توحید سے، قرآن کے مزاج سے یہ بات میل نہیں کھاتی. آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا. اب جس کا جی چاہے اپنا لے. اس کے لیے آپ کو کوئی 10 سال 20 سال کہیں پڑھنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.